کر کے مختلف زبانوں میں جو مربیان فوری رابطہ کرتے ہیں جماعتوں سے، اس کے میں نے بہت فوائد دیکھے ہیں اور یہ ایک بہت ہی مؤثر اور وسیع رابطے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے وہ علمی کوششیں جو ہیں وہ اپنی جگہ نہایت مفید ہیں اور ان سے استفادہ کیا جائے گا، لیکن جیسا کہ میں نے اظہار کیا تھا، میں خود بھی انشاءاللہ اس موضوع پر کچھ نہ کچھ کہوں گا، لیکن آج کے خطبے میں پہلے میں اس کا پس منظر بیان کرنا چاہتا ہوں اور مختصراً جو اعتراض دہرائے گئے ہیں ان کا ذکر کروں گا، اور بعد میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق یا تو خطبات میں سلسلہ وار جواب دوں گا یا پھر کسی جلسے کے موقع پر جب زیادہ وقت مہیا ہو بعض مضامین کو وہاں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کا پس منظر جماعت کو معلوم ہونا چاہیے، اور وہ ایک باقاعدہ گہری سازش کے نتیجے میں جو لمبی کوششیں ہو رہی ہیں اس کو وہ پس منظر ظاہر کرتا ہے، اور عموماً لوگوں کو ربط کے ساتھ یہ معلوم نہیں کہ کیا ہوتا رہا ہے اور اب کیا ہو رہا ہے، اور موجودہ واقعات کی کون سی کڑیاں 74 کے واقعات سے ملتی ہیں۔ کچھ پس منظر تو اس رنگ میں ہے کہ یہ جو جماعت کے خلاف جد و جہد ہے یہ مربوط رنگ میں کس طرح بڑی ہے اور اب کیا کس شکل میں ظاہر ہوئی ہے، اور ایک پس منظر ہے جس کا غیر ملکی طاقتوں سے تعلق ہے، غیر مذاہب سے تعلق ہے۔ بڑی بڑی استعماری طاقتیں ہیں جو اس کی ان کوششوں کی پشت پناہی کر رہی ہیں، جن کے بد ارادے ایک باقاعدہ منصوبے کی شکل میں آج سے سال پہلے بلو پرنٹ کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ باقاعدہ تحریر میں باتیں آ چکی تھیں، باقاعدہ آپس میں معاملات طے ہو چکے تھے، اربوں روپیہ کم از کم 20 سال کا سے تو میں جانتا ہوں کہ ایک منصوبے کے تحت جماعت کے خلاف استعمال ہونا شروع ہوا، اور اس کے لیے باقاعدہ جماعتوں کو تقویت دی گئی، اور جو ملکی حالات ہیں پاکستان کے ان میں دخل اندازی کا بھی اس کو ذریعہ بنایا گیا۔ اس کی بہت سی تفاصیل ہیں، اس کا اگر موقع ہوا یا ضرورت محسوس ہوئی تو انشاءاللہ بعد میں ذکر کروں گا۔ 1974 کے ساتھ اس موجودہ مہم کا ایک گہرا تعلق ہے، اور 1974 کی بنیاد بھی پاکستان کے 73 کے آئین میں رکھ دی گئی تھی، اور بعض ایسے اس میں بعض فقرات میں ایسے الفاظ شامل کر دیے گئے تھے جس کے نتیجے میں ذہن اس طرف متوجہ رہیں اور جماعت احمدیہ کو باقی پاکستان شہریوں سے ایک الگ اور نسبتاً ادنا حیثیت دی جائے۔ چنانچہ اس کی طرف میں نے حضرت خلیفہ المسیح ثالث کی خدمت میں عرض کیا، توجہ دلائی، اور جس طرح بھی ممکن تھا جماعت مختلف سطحوں پر اس کے متعلق کوشش کرتی رہی، لیکن ان کوششوں کے دوران یہ احساس بڑی شدت سے پیدا ہوا کہ یہ ایک حکومت کا کام نہیں، ایک لمبے منصوبے کی کڑی ہے اور اس معاملے میں آگے بڑھنا ہے۔ بہرحال 74 میں وہ بات پوری طرح کھل کر سامنے آئی۔ 74 میں جو حکومت اس وقت پاکستان کو نصیب تھی، اس حکومت میں اور موجودہ حکومت میں ایک نمایاں فرق ہے۔ وہ حکومت حیادار تھی، اسے اپنے ملک کے باشندوں کی بھی حیا تھی اور بیرونی دنیا کی حکومتوں کی بھی حیا تھی۔ دشمنی میں کمی نہیں تھی۔ جہاں تک منصوبے کا تعلق ہے اور جماعت کی بنیادوں پر سنگین حملہ کرنے کا تعلق ہے، دونوں میں یہ قدر مشترک ہے۔ بھٹو صاحب کے زمانے کی حکومت اور موجودہ حکومت میں اس پہلو سے کوئی فرق نہیں، لیکن جہاں تک حیا کا تعلق ہے وہ نمایاں فرق ہے۔ بھٹو صاحب ایک عوامی لیڈر تھے اور عوام کی محبت کے دعوے دار تھے،
اور وہ چاہتے تھے کہ اپنے ملک کے عوام میں وہ ایک ہر دل عزیز لیڈر رہیں اور ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ میں دھاندلیاں کر کے آمرانہ طریق اختیار کرتا ہوں سوائے اس کے کہ اشد مجبوری ہو۔ تو جماعت احمدیہ کے متعلق جو اقدامات انہوں نے کیے ان سے پہلے اسے ایک عوامی عدالت کا رنگ دیا اور نیشنل اسمبلی میں وہ معاملہ رکھا گیا اور جماعت کو بھی اپنے دفاع کا ایک موقع دیا گیا۔ اور بیرونی دنیا میں بھی ان کی تمنائیں بہت وسیع تھیں، وہ صرف پاکستان کی رہنمائی پر راضی نہیں تھے بلکہ اپنا اثر رسوخ ارد گرد کے علاقوں میں پھیلانا چاہتے تھے، اور مشرق بعید کے لیڈر کے طور پر جس طرح نہرو ابھرا تھا اس طرح ان کی تمنا تھی کہ وہ بھی پاکستانی رہنما کے طور پر صرف نہیں بلکہ مشرق بعید کے ایک عظیم رہنما کے طور پر ابھریں اور تمام دنیا میں اپنی سیاست کا لوہا منوائیں۔ اس وجہ سے بھی چونکہ بیرونی دنیا کی شرم تھی ان کی آنکھ میں، وہ چاہتے تھے کہ ان کے سامنے جماعت کا معاملہ اس رنگ میں رکھا جائے کہ گویا وہ بالکل مجبور اور بے اختیار ہو گئے تھے، اور اس کے باوجود انہوں نے عوامی دباؤ کو براہ راست قبول نہیں کیا اور پوری طرح جماعت احمدیہ کو موقع دیا وہ اپنے مسئلے کو پیش کریں، اور ان کے سربراہ کو بلا کر ان کے ساتھ چند آدمیوں کو بلا کر ایک لمبا عرصہ نیشنل اسمبلی نے اس بات پر وقت صرف کیا اور سوچ بچار کے بعد اس کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے۔ اس میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اس حیا کا یہاں فقدان ہے، اس لیے کہ نہ عوامی حکومت ہے، نہ بیرونی دنیا میں کسی رائے عامہ کی کوئی پرواہ ہے، اور ایک عامر ہی ہوتا ہے بہرحال۔ اس لیے بظاہر وہ جتنی مرضی کوشش کرے لیکن آمریت کے ساتھ یہ فیصلہ لازم ہے کہ جو کچھ بھی ہو، جو کچھ بھی دنیا کہے اس کی پرواہ نہیں، کوشش کر دیکھیں گے مفت میں ہاتھ آ جائے دنیا کی ہر دل عزیزی تو ٹھیک ہے، لیکن نہ بھی آئے تو آمریت تو پیچھے نہیں ہٹا کرتی۔ اس لیے آمریت میں جو حیا کا فقدان ہے وہ موجودہ مہم میں بالکل ظاہر و باہر ہے۔ اس حکومت نے اپنے فیصلے کے دوران جماعت کو موقع تو دیا اور 14 دن نیشنل اسمبلی میں سوال و جواب ہوئے، جماعت نے اپنا موقف تحریری پیش کیا، لیکن ساتھ وہ ہوشیار اور کائیاں حکومت بھی تھی۔ اس دوران ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ اگر یہ باتیں عام ہو گئیں اور جو سوال جواب ہو رہے ہیں اسمبلی کے، جو کارروائی کی جا رہی ہے، اگر یہ اس کی تمام رویداد دنیا کے سامنے پیش کر دی گئی تو ہمارا مقصد حل نہیں ہو سکے گا، بلکہ برعکس نتیجہ نکل سکتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگ کہیں کہ جماعت کو ہر قسم کا حق دینے کے بعد ایک جائز فیصلہ ہوا ہے، بالکل برعکس نتیجہ یہ دنیا نکالے کہ جماعت تو بہت ہی زیادہ مظلوم ثابت ہوئی ہے۔ اتنے مضبوط دلائل، اتنے قوی دلائل، اور جو عقلی بھی ہیں اور نقلی بھی، ان کے بعد یہ نتیجہ نکال سے سکتے ہو کہ جماعت احمدیہ راستے پر نہیں ہے۔ چنانچہ اس کی پیش بندی یہ کر لی گئی کہ جماعت کو قانوناً حکماً مجبور کیا گیا کہ جو بھی کارروائی ہو رہی ہے اس کا کوئی نوٹ، کوئی ریکارڈنگ وہ پاس نہیں رکھیں گے، اور یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ اس کارروائی کو دنیا میں ظاہر نہیں ہونے دینا۔ اس کارروائی کا نتیجہ کیا تھا وہ اس بات سے بھی ظاہر ہو سکتا ہے کہ ایک نیشنل اسمبلی کے ممبر سے ایک موقع پر سوال ہوا کہ آپ اس تحریر کو، اس کارروائی کو شائع کیوں نہیں کرواتے؟ جب اتنے جھوٹے لوگ ہیں کہ ساری نیشنل اسمبلی نے آپ کے بیان کے مطابق متفقہ فیصلہ دے دیا ہے کہ جماعت احمدیہ غلط ہے اپنے عقائد کے لحاظ سے، اس کا اسلام سے تعلق نہیں، تو پھر شائع کریں اور ان کا جھوٹ دنیا پر ظاہر کریں۔ تو انہوں نے ہنس کے جواب دیا کہ شائع کریں، شکر کرو ہم شائع نہیں کرتے، اگر ہم شائع کر دیں تو آدھا پاکستان احمدی ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں آدھا تو ان کی کثر نفسی تھی، اگر حقیقتاً پاکستان کے شریف عوام تک
جماعت احمدیہ کا موقف پہنچ جائے تو کوئی وجہ ہی نہیں کہ سارا پاکستان احمدی ہو جائے، سوائے اس کے ان چند محروموں کے جو ہمیشہ محروم رہتے ہیں، ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوتی. وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، کوئی دنیا کی طاقت ان لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتی جن کو اللہ تعالی ہدایت نہیں دینا چاہتا. تو ایسے استثناءات تو موجود ہیں، لیکن مجھے پاکستان کی بھاری اکثریت سے حسن ظن ہے کہ ان تک اگر جماعت احمدیہ کا موقف صحیح پہنچے، خصوصاً اس دور کی نسلوں تک جو نسبتاً زیادہ معقولی رنگ رکھتی ہیں اور تقلید کی اتنی قائل نہیں رہیں جتنی پچھلی نسلیں قائل تھیں، تو یقیناً ان کی ایک بھاری اکثریت بفضل احمدی ہو جائے گی. چنانچہ اس حکومت نے اس کی پیش بندی ایسے کی کہ جماعت احمدیہ کے اوپر یک طرفہ حملے تو کیے لیکن جواب کی اجازت ہی نہیں دی، موقع ہی نہیں پیدا ہونے دیا. حملوں سے پہلے ہی ایسا رویہ اختیار کر لیا کہ جماعت کا وہ لٹریچر ضبط ہو جائے جس میں ان کے آئندہ کیے جانے والے حملوں کا جواب موجود ہے. اور یہ جو تضاد پایا جاتا ہے حکومت کی پالیسی میں، اس سے بظاہر ایک بے عقلی کی بات بھی نظر آتی ہے، لیکن بے عقلی سے زیادہ اس میں شرارت اور چالاکی پائی جاتی ہے. کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا لٹریچر اس لیے ضبط کیا جا رہا ہے کہ اس سے پاکستان کے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے، اور دوسری طرف اس میں سے صرف وہی جملے نکال کر شائع کیے جا رہے ہیں جن سے وہ دل آزاری ہوتی ہے ان کے خیال کے مطابق.